کہ کوڑے سے بچہ اٹھایا گیا، یہ سچ ہوتا ہے؟ یہ بالکل سچ ہوتا ہے، یہ 100% سچ ہوتا ہے. اور کوڑے اور اس میں جو ہے کئی دفعہ تو جس طرح سے ان کو جانوروں نے کھایا ہوا ہوتا ہے نا ان بچوں کو، تو میں کہتی ہوں تو ہم تو کبھی کسی جانور کا بچہ بھی وہاں نہیں پھینک سکتے. میری بچی کو سب کچھ ملے لیکن میری بچی انمول ہونی چاہیے، اس کو یوں مول دے کے کوئی خرید نہ سکے. عورت کے غریب اور امیر ہونے سے اس کی عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ غریب ہے تو بھی عزت دار ہو سکتی ہے اور بھیڑیا اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے. خواتین و حضرات، بظاہر یہ معاشرہ بہت آگے جا رہا ہے، دنیا بہت آگے جا رہی ہے، اور پھر پاکستان میں اگر ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو اسٹوڈنٹس بہت آگے جا رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سوال اس سے پوچھا جائے، ان لوگوں سے پوچھا جائے جو ان چیزوں کے نقصانات سہ رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں بات کر رہا ہوں کو ایجوکیشن کی. کو ایجوکیشن میں ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ برگر چیزیں آ رہی ہیں. وہ کیا ہیں کہ اگر لڑکی لڑکا ساتھ پڑھیں گے، ساتھ انجوائمنٹ کریں گے، ساتھ رہیں گے، اس کے بعد سوری فار مائی ورڈز کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے، گلے ملیں گے، تو بہت آگے جائیں گے. عالیہ بھاجی، میں جانتا ہوں کہ اس کے نقصانات آپ سہ رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ یہ وہ بات ہے کہ اس کو روکنا تو بہت مشکل ہے، اس کے لیے کچھ کہنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری جان ہے. ہم کوئی بات ایسی نہیں کہنا چاہتے جس سے یہ ہم سے دور ہو جائیں. لیکن پھر ان کو ہم برباد ہوتے ہوئے بھی کیسے دیکھیں، یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کوئی باؤنڈریز بتائیں. بہت سارے میں نے جب میں بات کی تو مجھے پتا چلا کہ تو بڑی بیکورڈ سوچ ہے. یہ تو 80s میں پچھلی صدی کی بات ہے، 50s کی بات ہے کہ ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے. ہاتھ ملانے میں کیا قباحت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بہت پچھلی صدی کی بات ہے. گلے کیوں نہیں مل سکتے؟ جیسے پہلے سلام کرتے تھے اب گلے بھی مل لیتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں بتاتی ہوں، ہاتھ ملانے کے بعد جب آپ گلے مل کے آپ نے ایک دوسرے کو وش کیا، اس کے بعد جو اگلی کہانی ہوتی ہے اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ پھر آپ ساتھ گھومتے بھی ہیں. جب آپ ساتھ گھومتے ہیں تو اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ پھر آپ کو کئی دفعہ یہ اندازہ بھی نہیں رہتا کہ آپ پورے گروپ میں ہیں یا آپ تنہا ہیں. جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر پکنکس بھی ارینج ہوتی ہیں، آؤٹنگز بھی ارینج ہوتی ہیں، اور ماں باپ کئی دفعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی گئے ہیں، لیکن کس کو معلوم کہ آپ اس وقت وہاں ہیں یا آپ کہیں ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے آپ موجود ہیں. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے نام نہیں لوں گی، ایک یونیورسٹی کی بچی کا بچہ اپنی گود میں لیا تھا جس کو وہ اپنے گھر نہیں لے جا سکتی تھی. اور یہ وہی بچہ تھا جو کہانی شروع ہوئی تھی اسی طرح سے ہاتھ ملا کے کہ اس نے کہا میں تو ماڈرن ہوں، مجھے یہ چیز بڑی بیکورڈ لگتی ہے کہ ہم کسی سے گلے نہیں مل سکتے یا ہم اس طرح. تو پھر جب وہ میرے ہاتھ میں آیا بچہ تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ میری نسل کہاں جا رہی ہے. تو یہ جو ہم خبروں میں سنتے ہیں، فلموں میں سنا ہے ہم نے کہ کوڑے سے بچہ اٹھایا گیا، یہ سچ ہوتا ہے؟ یہ بالکل سچ ہوتا ہے، یہ 100% سچ ہوتا ہے. اور کوڑے اور اس میں جو ہے کئی دفعہ تو جس طرح سے ان کو جانوروں نے کھایا ہوا ہوتا ہے نا ان بچوں کو، تو میں کہتی ہوں تو ہم تو کبھی کسی جانور کا بچہ بھی وہاں نہیں پھینک سکتے جو درندگی ہوتی ہے. تو وہ جو ایک چھوٹی سی چیز جس کو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، جائز سمجھ رہے ہیں، اس کے جو ریزلٹس نکل رہے ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے کیا؟ آپ اپنے آپ کو بڑا ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم میں مقابلہ کرو نا، ہراؤ، چاہے دنیا میں اپنا نام پیدا کر لو. ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پہناوے سے اپنی پہچان بناؤ. یہ تھوڑی ہے کہ تم کسی کی تقلید کر لو گی. ماڈرن ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جب تم جاب پہ نکلو تو تم باس کی سیٹ پہ بیٹھو، سب تمہارے انڈر کام کر رہے ہو. اس کو میں ماڈرن ہونا کہتے ہیں. لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کی سوچ چھوٹی ہے. میری سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بچیاں پڑھیں لکھیں، پوری دنیا میں گھوم کر آ جائیں، لیکن جتنی صاف ستھری گئی تھی اتنی صاف ستھری آ جائیں. میری سوچ تو اتنی ماڈرن ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ملک کی بچیاں، ساری دنیا کی بچیاں، لیکن اس وقت میں صرف اپنے ملک کی بچیوں کی بات کر رہی ہوں، جب وہ کہیں پر جائیں تو لوگ باقاعدہ پوچھیں کہ اتنا زیادہ اچھا بولنے والی، تعلیم یافتہ، سمجھدار بچی ہمیں اپنے قریب تو نہیں آنے دیتی. ہم اس کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، ہم صرف اس کو سن سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں اپنی بچیوں کا یہ کردار چاہتی ہوں کہ لوگ ترسیں انہیں دیکھ کے کہ ہم سے بات کریں، نہ کہ یہ کہ ایک لڑکا 4 6 بچیوں سے اس کی دوستی ہو اور ہر ایک کو یہ لارا دے گا میں تم سے شادی کروں گا، تم سے شادی کروں گا. شادی تو کسی ایک سے ہی اس نے کرنی ہے، وہ بھی وہ ہوگی جو اس کے گھر والے پسند کریں گے. لیکن کیونکہ اگر اس لڑکے کے پاس گاڑی ہے، اس لڑکے کے پاس پیسے ہیں، وہ اچھی تعریف کر سکتا ہے. کتنی بچیاں شیلٹر ہوم میں آتی ہیں جو صرف اس لیے پھنس گئیں کیونکہ وہ تعریف بہت اچھی کرتا تھا لڑکا. کیا ہم تعریف کے اتنے بھوکے ہیں
کیا ہمیں اتنی تلاش ہے تعریف کی کہ کوئی بھی ہماری تعریف کر دے گا تو ہم اس کے لیے اپنی زندگی کو کسی طرح داؤ پہ لگا دیں گے؟ میں نے کب چاہا کہ میری بچی جو ہے وہ بند جائے، میں نے کب چاہا کہ میری بچی کو جائیداد نہ ملے، میں نے کب چاہا کہ میری بچی کو میڈیکل نہ ملے؟ میری بچی کو سب کچھ ملے، لیکن میری بچی انمول ہونی چاہیے، اس کو یوں مول دے کے کوئی خرید نہ سکے۔ میں نے اپنی سوسائٹی میں بہت کچھ دیکھا ہے، نیا شیلٹر میں بیٹھ کے بہت کچھ دیکھ رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ غریب بچیوں کی کہانی ہے، وہ جو 10 سال کی بچی اغوا ہوئی، ابھی جو سیلاب کی بچیاں آئی ہوئی تھیں اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ اس کو چھوڑا گیا تھا اور وہیں اس کے قریب سے اس کو اغوا کیا گیا تھا، تو کہا گیا کہ کیونکہ یہ غریب بچی تھی، یہ غریب بچی تھی تو سارا جس کو شاہ نواز نے ختم کیا وہ تو اس کے نکاح میں بھی تھی، تو یہ کون سا نکاح تھا کہ وہ اس سے پیسے مانگ رہا تھا، اس سے ساری ضروریات پوری کر رہا تھا، اور اس کے بعد جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی تو اس کو کس بری طرح سے اس کا قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ساری جب چیزیں میں سوسائٹی میں دیکھتی ہوں تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ عورت کے غریب اور امیر ہونے سے اس کی عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ غریب ہے تو بھی عزت دار ہو سکتی ہے اور بھیڑیا اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے، وہ امیر ہے تب بھی اس کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ آگ اور تیل کا کھیل ہے، یہ جیسے قریب آئیں گے اس میں سے کوئی نہ کوئی شعلہ ضرور اٹھے گا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں جس میں تباہی۔ اور ایک چیز میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر تو کسی نامحرم سے ہاتھ ملانے میں اور گلے ملنے میں کوئی فائدہ ہے، میں چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ آپ کی ورک پلیس ہو، اگر یہ کرنے میں آپ کی سوسائٹی کو اور آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو بھائی مجھے بھی کوئی بتا دے۔ نقصانات تو میں نے آپ کو سارے بتا دیے کہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے۔ تو جو روایات ہماری پچھلی اچھی ہیں، مضبوط ہیں، جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم انہیں کیوں چھوڑ دیں؟ اور وہ روایات جو ہم نے کہیں سے اڈاپٹ کر لی ہیں اور بڑا کول امیج بننے کے لیے ہم وہ سب کر رہے ہیں، ہم انہیں کیوں اڈاپٹ کریں، کیوں ہم انہیں چلائیں؟ کیونکہ بہت ساری بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بڑا کول امیج ہو، لوگ ہمیں بڑی امپورٹنس دیں، ہماری بڑی واہ واہ ہو۔ تو اگر کول امیج کے لیے آپ کو اپنی ویلیوز کو چھوڑنا پڑے گا تو ہماری بچیاں ہی کیوں، لڑکے بھی جو ٹینس میں ہوتے ہیں وہ اس ٹریک پہ چلیں گے نا، کیونکہ وہ تو وقت ہی ایسا ہوتا ہے جب خود نمائی اچھی لگتی ہے، انسان سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سیلف سینٹرڈ نہیں بنانا، ہم نے اس کو سروس اورینٹڈ بنانا ہے۔ فرد نے صرف اپنے فرد، یعنی ایک فرد نے فرد کی تکمیل نہیں کرنی، اس نے معاشرے کی تکمیل کرنی ہے۔ ان ساری چیزوں میں، ان سطحی چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور جو ہماری اچھی ویلیوز ہیں انہیں پکڑ کے رکھنا پڑے گا، تاکہ دنیا جیسے ہمیشہ سے تعریف کرتی تھی کہ ایسٹ کی عورت گھر بناتی ہے، ایسٹ کی عورت گھر نبھاتی ہے، ایسٹ کی عورت قربانی دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے ساتھ باندھ کے رکھیں کیونکہ یہ ہماری خوبیاں ہیں۔ اور باقی جو کمی رہ گئی کہ اگر ہمیں قانون میں ہمیں انصاف نہیں ملتا، کیونکہ قانون سب کے لیے ہوتا ہے، انصاف کسی کسی کے لیے ہوتا ہے، وہاں آواز اٹھائیے، اپنی جائیداد میں حصہ لیجئے، اپنی تعلیم میں، اپنی تربیت میں، اپنی خوراک میں، اپنی شادی میں، اپنی مرضی اپنی پسند کو شامل کیجئے، آپ ماں باپ کو بھی شامل کیجئے۔ یہ ضروری چیزیں، ان کو ساتھ لے کر چلیے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ان سے فاصلہ کر لیجئے، اور یا پھر کوئی ایسی لاجیکل بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی ان چیزوں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بھی علم ہو جائے گا، تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور خواتین آزاد، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال، یہ بات ہم نے خبروں میں بہت زیادہ سنی، یونیورسٹیز میں بہت زیادہ دیکھی، اسی لیے آج ہم موجود تھے عالیہ سارم صاحبہ کے پاس، جو کہ سارم برنی ٹرسٹ کی روح رواں بھی ہیں، اور ان سے ہم نے پوچھا کہ عورت کی کہانی، عورت کی زبانی، مگر آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایک فیمنسٹ ہیں؟ ایک عورت جو فیمیل ہے اور وہ فیمیل کی بات نہ کرے تو زیادتی ہے۔ ہاں میں ایک عورت ہوں، ہاں میں عورت سے بہت محبت کرتی ہوں، میں عورت کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی، میں عورت پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں عورت کے کردار کو آسمان پہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میری واحد یہ خواہش ہے کہ عورت کا کردار آسمان پر ہو، جو کہ میرے ملک کی عورت کا، ایسٹ کی عورت کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کے علاوہ مقابلہ کریں، اور جہاں جہاں میری عورت نے، ہماری پوری دنیا میں بالخصوص میرے معاشرے کی عورت نے مقابلہ کیے، کہاں نہیں ہرایا۔ آپ جتنی بھی، میں اگر اپنی بات کروں کہ جب میں ماسٹرز میں تھی، پوزیشن لی تھی، میں نے ٹاپ کیا تھا، تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہم تینوں ہی لڑکیاں ہی تھیں اس وقت۔ مگر لڑکیاں تو پڑھنے میں ویسی اچھی ہوتی ہیں، لڑکیاں ہر چیز میں بہت اچھی ہوتی ہیں، لڑکیاں جس طرح سے فوکسڈ ہوتی ہیں نا، لڑکی کے اندر، تبھی تو اللہ نے اس کو ماں بنایا کہ وہ بہت فوکسڈ ہوتی ہے، جس چیز کو وہ سوچ لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے، اس کو وہ بہت پروان چڑھاتی ہے۔ اور وہ صرف عورت اپنے آپ کو نہیں، وہ اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو بھی پروان چڑھا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری خاصیت ہے، اس سے مردوں کو تعریف کرنی چاہیے اس بات کی، کیونکہ جن مردوں نے عورت کی ان خصوصیات کی تعریف نہیں کی یا انہوں نے سراہا نہیں، انہوں نے پھر اچھی عورتوں کو کھو دیا، کیونکہ محبت
اور عزت, بلکہ اس کو یوں کر لیں, عزت اور پھر محبت, یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے, عورت کا بھی ہے, اس کو بھی ملنا چاہیے. محرم رشتوں سے مل جاتا ہے تو وہ پھر باہر نہیں ڈھونڈتی, لیکن جب وہ کوئی کمی رہ جاتی ہے کہیں تو انسان ہے, پھر وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں تلاش کرتی ہے, اور گھر سے باہر جب یہ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ, کوئی چیز, درندے دبوچ لیتے ہیں, اس میں بھی اگر گھر والے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں تو آپ بچ جاتے ہیں. ایسے لٹتے تب ہیں جب گھر والے آپ کا ساتھ نہیں دیتے. اور میں تو یہی جانتی ہوں, بہت گہری محبت تھی بہت کم ظرف لوگوں سے, بہت مضبوط رشتے تھے بہت کمزور لوگوں سے. تو رشتے سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے, مضبوط رشتے مضبوط لوگوں سے بنائیے, اور اپنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک وجود دیا ہے, اس وجود کو اتنا عرضہ نہ کیجیے گا کہ کوئی بھی اس کو ہاتھ لگا سکے یا کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں یقینی طور پہ ہر خاتون ان کو دیکھ کے انسپائر ہوگی, اور نہ صرف خاتون بلکہ یہ معاشرہ ان کو دیکھ کے انسپائر ہو کہ ایسی ہی ہماری خواتین ہونی چاہیے. ہم آپ کو میٹر نیوز پہ اسی طریقے سے انٹرسٹنگ ویڈیوز دکھاتے رہیں گے. میں آپ کا میزبان سید عوید رضا اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.